کھاؤ. اور میں ایک بات اور بتا دوں، انشاءاللہ نماز کو ہم ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. میں آپ لوگوں کے ساتھ ذرا نماز ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ بدقسمتی سے جب کسی کو کہو کہ تو نماز پڑھو، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے. نہیں، یہ تیرے دماغ کا فطور ہے، یہ تیری کم عقلی کا ثبوت ہے. اللہ جل شانہ نے اس امت میں کو اجتماعیت کی بنیاد پر کھڑا کیا ہے. یہ امت اجتماعیت کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس امت کی بنیادیں اجتماعیت پر رکھی ہیں. اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں ہمارا صرف انفرادی فائدہ ہو. ہر چیز میں ہمارا اجتماعی فائدہ ہوتا ہے، اور اس اجتماعی فائدہ ہونے کی وجہ سے ہم کو انفرادی فائدہ پہنچتا ہے. اگر آپ اور میں نماز نہیں پڑھ رہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر اس طرف، 40 گھر اس طرف، 40 گھر سامنے اور 40 گھر پیچھے. اب آپ مجھے خود بتائیے کہ آپ کی بات کو مانوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانوں. تو میرے عزیزوں، یہ جو سحری نہ کھانا ہے، اس سے بچو. میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی جل شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت فرماتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں. کس قدر اللہ جل شانہ کا انعام اور احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا. امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دے دیا. بہت سی احادیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہے، اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے. بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں. بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے. بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزوں، سحری نہ چھوڑیے، ضرور کھائیے. آئیں اس کو بھی تھوڑی سی آئیے ابھی اس کو ہم مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اس بریک کے بعد. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحری کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے. تو بھئی سحری کی ذرا تھوڑا سا سحری کا اہتمام کریں. اور جو آدمی سحری پر اٹھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو خود بخود تہجد پڑھنے کی توفیق دیں گے. پھر اس کو خود تہجد پڑھنے کا ٹائم ملے گا، پھر اس کا خود دل کرے گا. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں، عجیب بات، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں جس زمانے میں گایا کرتے تھے، ساری رات جو ہے سٹیج پر کھڑے رہتے تھے، انتظار کر رہے ہوتے تھے پہلے تو اپنی باری آنے کا، پھر اس کے بعد سٹیج پہ جاتے تھے، او چھل کود، او مار داڑ، 40 منٹ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، رات کے 3 بجے بھی سٹیج پر ناچ رہے ہیں، ناچتے فجر کی اذان تک ناچتے رہے کہ مرغے کی بانگ کی آواز تک آ گئی، اور کوئی نہیں تھکتے تھے. یہاں پر یہ ہے کہ اگر نیند بھی پوری ملے ہیں، وہ تو ہم پوری رات جاگتے تھے تھکن کی وجہ سے، یہاں نیند بھی ملے، اس کے باوجود سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے آدمی اٹھ جائے، اس کے باوجود 2 رکعت نماز جو ہے وہ اپنے اوپر بھاری گزرتی ہے. میرے عزیزوں، میں کیا بتاؤں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، بہت بڑا نقصان ہو گیا. آج کا نوجوان طبلے کی تھاپ پر سر دھننا تو جانتا ہے، رات کو جانماز بچھا کے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو مناجات کرنے کا مزہ ہے، جو مناجات کرنے کا جو نشہ ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا جو ایک بدمستی ہے،